اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند اس عقیدے کے ساتھ، اور یقیناً یہی عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور ہے بھی، کہ ہم یہاں پہ حضور آقا مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حضور درود و سلام سماعت بھی فرماتے ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کنجوس ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم سامعین و حاضرین عزیزان گرامی قدر، وقت بہت تھوڑا ہے، میں چیدہ باتیں عرض کر کے جو ہے اجازت چاہوں گا کہ میں نے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی کلام پاک کی اس آیت سے کیا ہے جس کا ترجمہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، زندہ ہے تو کوئی اور صورت ہے، دنیا سے چلے جائیں تو کوئی اور صورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ حضور نے فرمایا کہ 4 کبیرہ گناہ ہیں۔ کیا فرمایا؟ 4 کبیرہ گناہ ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلا جو کبیرہ گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ ذرا تھوڑا شامل ہوتے چلے جائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یقیناً بڑی سماعت فرما رہے محبت سے۔ پہلا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا گناہ ہے فرمایا کہ وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ وقتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانا۔ جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو ان 4 کبیرہ گناہوں میں سے جو ایک اہم بات جس پر آج میں نے چند باتیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک اور ان کی نافرمانی کی بات کرنی ہے، تاکہ اولاد کے دلوں میں والدین جو ہے ان کی محبت اجاگر ہو جائے۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ مختصر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے کسی بات پر اف بھی نہ کہو۔ اب اف جو ہے یہ وہ ایک چھوٹا سا جو لفظ ہے جو آپ سمجھے کہ جو کم سے کم بے ادبی کے لیے آتا ہے، جو منیمم لیول ہے بے ادبی کا، اس کے لیے آتا ہے۔ یعنی اف، کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ اور اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین کا احترام کرے، اور کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا کلمہ
والدین کے لیے نہ نکلے، کوئی ایسی نازیبا کلمات زبان سے نہ نکلیں جن سے والدین کو کوئی ذہنی صدمہ پہنچے یا جسمانی تکلیف پہنچے۔ اس لیے اپنی پتے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احزن والدیہ فقد عقہما، فرمایا کہ جس نے والدین کو غم زدہ کیا تو اس نے والدین کی نافرمانی کی۔ والدین کو غم زدہ کرنا یہ بھی نافرمانی ہے۔ اب والدین کو انسان غم زدہ کس طرح کر سکتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بندہ اپنے والدین کے سامنے کوئی بے ادبی کرے، اونچا بولے، کوئی اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے، والدین کے سامنے کوئی گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ والدین کا تو ادب پورا کرتا ہے، والدین کا تو ادب وہ بندہ پورا کرتا ہے، لیکن معاشرے میں اس بچے کا، اس کی اولاد کا، بیٹی کا یا اس کے بیٹے کا کوئی اس کا رویہ ایسا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، دوسروں کا مال ناحق کھاتا ہے، تو یعنی ہر وہ عمل جو معاشرے میں جو اولاد کرتی ہے اس سے والدین کو غم پہنچتا ہے، اس سے والدین کو غم پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے بھی اپنے والدین کو غمگین کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو عام طور پر کرنے میں بھی نہیں آتی، سننے میں بھی نہیں آتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے شروع کیا کہ بس ان کے سامنے بولنا نہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس نے بھی جس عمل سے بھی، خواہ گھر میں ہے خواہ باہر ہے، خواہ خلوت میں یا جلوت میں، جو بھی عمل والدین کو غم زدہ کر دے وہ والدین کی نافرمانی میں آتا ہے۔ اب نافرمانی میں اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل کہ والدین کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، یا والدین کو کوئی والدین سمجھے کہ اولاد سے یہ جو عمل ہوا ہے، یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ والدین کے ادب کے خلاف ہے، تو والدین کے یعنی ادب کے خلاف ہے یہ بات۔ تو دوسرے مقام پر تو قرآن پاک میں یاد رکھیں، قرآن پاک میں فقط اللہ پاک نے ایک ہی بات فرمائی ہے کہ اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کریں، ادب کریں، احترام کریں، اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ اور دوسری بات، والدین کی نافرمانی کب کرنی ہے؟ اس کی صورت اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ اگر والدین کوئی ایسی کوئی بات کرے کہ جس سے اللہ کے شرک کی بات ہو، نافرمانی گناہ کی بات ہو، تو فرمایا کہ ایسی بات میں والدین کی نافرمانی نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے، نافرمانی کرنی نہیں ماننی۔ باقی رہی وہ باتیں جن میں لوگوں کی بھلائی کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، جو برکتوں کا سرچشمہ ہے، ان حوالے سے والدین کی اطاعت ضروری ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات حدیث پاک میں آتا ہے، مختصر میں کرتا ہوں، کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ والدین کا حق کیا ہے، اولاد کو کیسا کرنا چاہیے کہ ان کے حقوق پورے ہو جائیں، والدین پر کیا ان کے حقوق کیا ہے؟ تو فرمایا اے میرے صحابی ہما جنتک او نارک، فرمایا کہ اے میرے صحابی تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں، خدمت کر لو گے، ان کا احترام کرو گے، ادب کرو گے تو یاد رکھو تمہیں جنت مل جائے گی، اگر بے ادبی کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھو گے، ان کے ساتھ ایک برا سلوک رکھو گے، ناروا سلوک رکھو گے، تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے جنت نہیں، پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، قربان جائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راغم انفہ قیل یا رسول اللہ من یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اس شخص کی
नाक खाक आलूदा हो जाए, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए। अर्ज किया या रसूलल्लाह किसकी नाक खाक आलूदा हो जाए? फरमाया कि मन अदरका वालिदैहि इंदल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा लम यदखुलिल जन्ना। फरमाया कि मेरे सहाबी, जिसने वालिदैन को, दोनों को अपने बुढ़ापे में, उनके बुढ़ापे में पाया, या दोनों को नहीं तो एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके वो जन्नत में ना दाखिल हुआ, फरमाया याद रखो वो बंदा ऐसा है कि जिसकी नाक खाकलूदा है। इससे नाक खाकलूदा से क्या मुराद है? वो जलील हुआ बंदा, वो बंदा जलील हुआ, रुसवा हुआ, वो बंदा बदबख्त हुआ, वो बंदा बदबख्त हुआ, बदकिस्मत हुआ कि जिसने वालिदैन को ना उसकी जो है खिदमत करके जन्नत ना पाई। और फिर कुर्बान है, एक बड़ी अहम बात मुआशरे के हवाले से, बड़ी अहम बात है, गौर करने वाली। हदीस पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन अस्बहा आसियान लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बहा लहू बाबाने मफ्तूहाने मिनन नारी इन काना वाहिदुन फवाहिदुन की काला रजुलन या रसूलल्लाह व इन ज़लमा काला व इन ज़लमा नाम ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु। फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जिस बंदे ने सुबह की, यानी वो बंदा सुबह उठा, वो बंदा, कोई बंदा सुबह उठा इस हाल में कि वो बंदा अपने रब का नाफरमान है। अपने, गौर करें इस बात में, बड़ी बड़ी तवज्जो का लतीफ और बड़ी बारीक बात। फरमाया कि जिस बंदे ने सुबह की और सुबह के वक्त उठा इस हाल में कि वो अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह का नाफरमान है, इसलिए कि उसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की है, तो पता ये चला कि अल्लाह पाक ने वालिदैन की नाफरमानी को अपनी नाफरमानी बनाया है। जो बंदा वालिदैन की नाफरमानी करता है तो पता ये चला कि हकीकत में वो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है। इसीलिए हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर साहबा ने अर्ज की, उस आदमी ने कहा, अर्ज की या रसूलल्लाह कि अगर वालिदैन जुल्म कर रहे हो, यही होता है ना बात, बंदे सोचते हैं अगर वालिदैन व इन ज़लमा, अगर वालिदैन जुल्म कर रहे हो तो फिर क्या? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु। फरमाया कि आप मेरे सहाबी, अगरचे वालिदैन जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, लेकिन याद रखो तुमने फिर भी अपने वालिदैन का अदब ही करना है। और मेरी बात याद रखें, मुआशरे में आमतौर पर ये तासुर दिया जाता है, ये बात मशहूर होती है कि अगर वालिदैन को ऐसी बात करे तो उनकी बात को रद्द करना। जी ठीक। तो आखिर में बात ये, आमतौर पर ये तासुर दिया जाता है कि अगर वालिदैन को ऐसी नाफरमानी, ऐसी कोई बात करे कि वालिदैन की बात को रद्द करना या उसका इनकार करना, ये कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई दलील दे देना, कोई ऐसी बात, यानी बेअदबी के अंदाज में। तो लेकिन इस हदीस पाक से फ़कत ये पता चलता है कि जो कुछ भी हो जाए औलाद के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि वालिदैन के जुल्म को बर्दाश्त करें। बाकी रहा वो मामला कि उनका अपना अमल क्या है वो अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। वालिदैन की हदीस पाक में आता है, आखिरी इस हवाले से बात करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह पाक ने वही फरमाई, फरमाया कि मूसा वक़्तिरु वालिदैहि फ़इन्ना मन वक़्क़र वालिदैहि मददतु लहु फ़ी उमरिहि व वहबतु लहु वलदन युबरिहु व मन अक़्क़ा वालिदैहि। फरमाया कि मददतु कसरतु उमरहु व वहबतु लहु वलदन युअत्तिहि। फरमाया कि मूसा अपने वालिदैन की इज्जत किया कर, अपने वालिदैन की इज्जत किया करो, अपनी कौम को बता दो। इसलिए कि जो बंदा अपने वालिदैन की इज्जत करता है, वालिदैन की तकरीम करता है, फरमाया कि मैं उस बंदे की उम्र को भी बढ़ा देता हूँ, उस बंदे को मैं एक ऐसा बेटा अता फरमाऊंगा जो बेटा अपने वालिदैन की इज्जत करेगा। जिसने अपने वालिदैन की इज्जत न की, वालिदैन की बेअदबी करता रहा, फरमाया मैं उस बंदे की उम्र को भी कम कर दूंगा, उसका ऐसा उसको बेटा दूंगा जो उसकी इज्जत नहीं करेगा, जो उसकी इज्जत नहीं करेगा। आखिर में ये बात वालिद की बात हो रही है, बड़ी लंबी गुफ्तगू होनी थी लेकिन वक्त थोड़ा है। बात ये है कि हुजूर हदीस पाक में आता है
کہ والدین کس طرح اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن فی زمانہ والدین کی نافرمانی کس طرح کی جاتی ہے، اس والے حدیث سے بات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر استعمال کر لیتا ہے، میرا باپ میرے پوچھے بغیر خرچ کر لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے باپ کو بلا کر لے کر، اس کا باپ حاضر ہوا، آ کر اس نے عرض کیا رسول اللہ میری جان حاضر، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تو اس طرح کرتا ہے کہ اپنے بچے کا مال۔ تو یہ بات ہوئی، جب یہ بات ہو رہی تھی تو ابھی جب وہ گھر میں تھا وہ بندہ جس کی اس کے بیٹے نے شکایت کی تھی، تو اس نے دل میں درد بھرے اشعار پڑھے، دل میں، زبان سے ادا نہیں کیے، اشعار دل میں تھے، اس کو زبان سے ادا نہیں کیا۔ تو ابھی وہ بندہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، باپ حاضر ہوا، اس سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، فرمایا کہ جبریل جا اور جا کر میرے محبوب کا میرا سلام کر اور میرے محبوب سے فرمائیے میرا پیغام پہنچا دے محبوب کو کہ اے حبیب آپ اس بندے کا، اس باپ اور بیٹے کا مسئلہ کیس سننے سے پہلے ذرا اس باپ سے کہیں کہ وہ ذرا وہ شعر تو سنا جو تم نے اپنے بیٹے کے گلے شکوے میں کہے ہیں، بیٹے کی شکایت میں کہے ہیں، وہ شعر سنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیس تو معاملہ میں بعد میں سنوں گا، تو پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جو تم نے شعر پڑھے تھے ابھی تم نے زبان سے ادا نہیں کیے تھے، تمہارے دل میں وہ شعر تھے، وہ شعر تو سنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی علم غیب کی شان بھی عطا فرماتا ہے۔ ابھی اس نے یعنی وہ علم غیب کا مسئلہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے تو وہ زبان سے شعر ابھی ادا نہیں کیے، پہلی دفعہ بھی ادا نہیں کیے، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو فرمایا کہ میرا رب مجھے بتا دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس نے کہا کہ وہ جو شعر تھے، وہ جب اس نے شعر پڑھنے شروع کر دیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ حضور اس کے اشعار کا، اس کا ترجمہ مفہوم کیا ہے، اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا رسول اللہ جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا، پر اس بیٹے، اب وہ دونوں آپس میں مخاطب ہو رہے، بیٹا سامنے ہے، اب باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تو ہم نے اپنی زندگی جینی ختم کر دی تھی، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ اے میرے بیٹے ہم نے تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں نے بٹھایا، خود گرم ہواؤں کو برداشت کیا۔ اے میرے بیٹے میں نے تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچایا، خود جو ہے میں ٹھنڈی راتوں میں رہتا رہا، ساری رات تیرے لیے میں تڑپتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اپنی جوانی کا رس نچوڑ کر میں نے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا۔ اے میرے بیٹے میں کولو کے بیل کی طرح تیرے لیے چکر کاٹتا رہا، اور میرے بیٹے اب حال یہ ہو چکا ہے، میرے بیٹے اب تو جوان ہو چکا ہے، ایک وقت آ چکا ہے کہ میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، یعنی تو جوان ہو گیا، تیرے ہاتھ مضبوط ہو گئے، میرے ہاتھ کمزور ہو گئے، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میری ٹانگیں کمزور ہو گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ اے میرے بیٹے اب حال یہ ہے کہ تو جوان ہو چکا ہے، جوانی کا رنگ تجھ میں آ چکا ہے، جوانی کا رنگ چڑھ چکا ہے، لیکن بڑھاپے نے میری ساری جوانی کے رنگ ختم کر دیے ہیں۔ اے میرے بیٹے میں یہ سمجھتا تھا کہ تو میرا سہارا بنے گا، مجھ سے محبت کرے گا، میرا ہمدرد بنے گا، میرا احساس کرنے والا ہوگا، لیکن تو نے میرا احساس نہ کیا۔ اگر تو مجھے اپنا بیٹا، اپنا باپ سمجھتا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا، ایسا رویہ نہ روا رکھتا۔ اے میرے بیٹے تم نے میرے ہمدردیوں کو بلا دیا، میری محبتوں کو بلا دیا، میرے احساس کو بلا دیا، تیرے لیے بیل کے کولو کی طرح میں چکر کاٹتا رہا، اس کو بلا دیا، تیرے لیے گرمیوں کو برداشت کیا، اس کو بلا دیا، سردی کو برداشت کیا، اس کو بلا دیا۔ اب وہ یہ ساری باتیں کر رہا تھا تو ساتھ ہی اس باپ نے کہا بیٹے اگر تو مجھے اپنا باپ نہ بھی سمجھتا، یہی سمجھ لیتا کہ تیرا باپ جو ہے میں تیرا کوئی پڑوسی ہوں، تیرا ہمسایہ ہوں، تو ہمسائے اور پڑوسی کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی محبت کرتا ہے،
पड़ोसी की भी कोई ना कोई बात बंदा सुन लेता है, लेकिन तुमने कुछ ना सुना, पता ये चला कि तुम मुझे अपना बाप ही नहीं समझता। आका अलैहिस्सलाम ये सारा वाक़या समाअत फरमा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी है, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी है। आका अलैहिस्सलाम हदीस से बात में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने उस बेटे के गिरेबान को पकड़ लिया। हुजूर ने फरमाया, गिरेबान को पकड़कर फरमाया कि जा, मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा, चला जा। हुजूर ने एक ऐसा तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है, इससे बड़ा सबक नहीं। हुजूर ने फरमाया कि अंता व मालूका लिअबीका, ऐ बेटे जा, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे बाप का है, तू भी अपने बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का। और इसलिए हुजूर ने फरमाया कि वसखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद वरिदर रब्बी फी रिदल वालिद, फरमाया कि वालिदैन के बाप की जो है वो नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है, बाप की रजा अल्लाह की रजा है। और फिर एक और मैं बड़ी अहम बात करूँ जो आज बिल्कुल शायद बिल्कुल ये बात मफकूद हो चुकी है, मादूम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वो ये कि रवायात में आता है कि औलाद को चाहिए अगर बाप और बेटा इकट्ठे जा रहे हो तो बेटे को चाहिए कि बाप के आगे ना चले, बेटे को चाहिए बाप के आगे ना चले, एक बात। और जब तक बाप खड़ा रहे बेटा बैठे नहीं, बाप खड़ा है तो बेटा भी खड़ा रहे, अगर बाप बैठ गया तो फिर बेटा बैठे, पहले नहीं बैठना। इसलिए तो ये मैं सिर्फ इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी के सवाल से एक लंबी गुफ्तगू होगी, ये भी मेरा मौजू तो बिल्कुल चंद बातें की हैं। बात यह है कि हुजूर ने फरमाया कि जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसन से मोहब्बत की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वमन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी, फरमाया कि जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और एक वाक़या बड़ा ईमान अफरोज़, वो ये कि इमाम हसन और हुसैन पाक ने तख्तियाँ लिखी, क्या 2 तख्तियाँ लिखी, तो तख्तियाँ जब लिखी तो तख्तियाँ लेकर अपने बाप मौला अली मुर्तज़ा के पास आ गए। अब बड़े भाई हसन पाक हुसैन पाक दोनों भाई कहते हैं कि अब्बा जान ये ज़रा देखें, ये मैंने भी तख्ती लिखी है। हुसैन कहते हैं मैंने तख्ती लिखी है। अब्बा जान ये मेरी लिखाई बेहतर है। हुसैन कहते हैं मेरी लिखाई बेहतर है। तो मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया इस तरह को कि बेटा जाओ अपनी अम्मा फातिमा के पास चले जाओ, अपनी अम्मा फातिमा के पास चले जाओ। अम्मा फातिमा के पास आए तो आकर अर्ज की, हसन कहते हैं माँ जी ये मेरी लिखाई मेरी बेहतर है। हुसैन ने कहा नहीं मेरी बेहतर है। तो जब ये देखा तो अम्मा फातिमा ने फरमाया कि इस तरह करो, जाओ अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास चले जाओ। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आए, वहां पर जब हाजिर हुए अर्ज की या रसूल अल्लाह, ऐ नाना जान। हसन अर्ज करते हैं देखें मेरी लिखाई अच्छी है या हुसैन की लिखाई अच्छी है। हसन कहते हैं मेरी लिखाई अच्छी, हुसैन कहते हैं मेरी लिखाई अच्छी है, दोनों कहते हैं। हुजूर ने फरमाया इस तरह करते हैं कि बेटा हसन हुसैन मैं फैसला नहीं करता, चलो जिब्रील को बुला लेते हैं। जिब्रील हाजिर हो जाते हैं। जिब्रील से कहा जिब्रील देखो इन दोनों में से हसन की लिखाई अच्छी है या हुसैन की लिखाई अच्छी है। जिब्रील ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अब मैं ये फैसला नहीं करता, ये फैसला मैं रब्बे कायनात की बारगाह में ले जाता हूँ। वो फैसला रब्बे कायनात की बारगाह में चला गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिब्रील इस तरह कर कि दोनों तख्तियों को जमीन पर रख दे, एक जन्नत में जा और जन्नत में जाकर वहां से एक सेब लेकर आ और सेब को लेकर आसमान से सेब को फेंक। फरमाया कि जिसकी तख्ती पर सेब गिर जाएगा उसकी लिखाई अच्छी होगी। अरे वो जन्नत में गए, जन्नत से सेब लिया, सेब को लेकर ऊपर से फेंका। जब वो सेब फेंका तो आधा सेब हसन की तख्ती पर आ गया, आधा हुसैन की तख्ती पर आ गया। आधा
حسن کی تختی پر آیا. میرا موضوع نہیں ہے لیکن وقت تھوڑا ہے. تو یہ ہے وہ شان، وہ عظمت جو اللہ پاک. یہ کوئی کہے یہ کیسی بات ہے، عجیب بات ہے. ارے دوستان محترم، جنت ہی ان کی ہے. جنت کن کی بتائیں؟ حضور نے فرمایا حسن میرے حسن حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور میں نقطے کی بات کرتا چلوں، کوئی جنت میں کوئی بندہ بوڑھا نہیں ہوگا. جنت میں کوئی بندہ بوڑھا نہیں ہوگا، سارے جوان ہو جائیں گے. یہ سارے دنیا میں جتنے بوڑھے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں یا ہوں گے، وہ سارے جب جنت میں چلے جائیں گے تو سارے جوان ہو جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ جنت ہے ہی حسن حسین پاک کی. جنت ہے ہی حسن حسین پاک کی. اور آخر میں مجھے کلام کے حوالے سے معاف کی، میں نے یہ کہا تھا کچھ چند ایک اشعار. دکھیاں دا سرائے ماہی مدینے والا. مل کے پڑھو سارے بلند آواز نہ پڑھو، ہر ایک دی حاضری ہو جاوے. دکھیاں دا سرائے ماہی مدینے والا. دکھیاں دا سرائے ماہی مدینے والا. محبوب کبریاء ماہی مدینے والا. محبوب کبریاء ماہی مدینے والا. آقا علیہ السلام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے. کوئی صحابی کہہ رہا ہے اللہ پاک نے آدم نو صفی بنایا، نور نجی بنایا، موسیٰ نو کلیم بنایا، عیسیٰ نو روح اللہ بنایا، ابراہیم نو خلیل بنایا، اسماعیل نو ذبیح بنایا. آقا علیہ السلام آپ نے جدو سنیا فرمایا اے میرے صحابہ تسی جیڑیاں گلاں کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو. آدم نو صفی بنایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نو نجی بنایا، نوح نو نجی بنایا، حضرت ابراہیم نو خلیل بنایا، اسماعیل نو ذبیح بنایا، موسیٰ نو کلیم بنایا، عیسیٰ نو روح اللہ بنایا. لیکن یاد رکھو منو اپنے رب دی قسم ہے، منو اللہ دا حبیب بنایا ہے. اس کو مل کے کہہ دیو کہ حبیب کبریاء ماہی مدینے والا. اور تتسرا تو غرش آلہ تعین سارے. تتسرا تو لے کے عرش آلہ تعین سارے. تتسرا تو غرش آلہ تعین سارے. حالات جاندائے ماہی مدینے والا. ہر شعر پر الحمدللہ ایک نہیں کئی دلائل قرآن و حدیث سے پیش کر سکتا ہوں لیکن ٹائم تھوڑا ہے. حالات جاندائے ماہی مدینے والا. اور اپنا دہیگ عقیدہ اللہ کے سب خزانے. اپنا دہیگ عقیدہ اللہ کے سب خزانے. اپنا دہیگ عقیدہ اللہ کے سب خزانے. کردہ پیا عطائے ماہی مدینے والا. یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ معطی. فرمایا کہ لوگوں اللہ پاک مجھے عطا فرماتا ہے اور میں آگے تقسیم فرماتا ہوں. تو عطا رب کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ کی ہے. کردہ پیا عطائے
شعر حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ اس حوالے سے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ میں پروفیشنل نعت خوان نہیں ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس کا دل جگمگایا وہ میرے ساتھ پڑھے، نہیں، ہر ایک کا دل جگمگایا ہے، تو مل کے پڑھ لو۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا، غلامات تھے قیدیاں تھے، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اور آپ آئے گے تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔